بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. بھائیو، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اس جنت کے ٹکڑے میں تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہماری بھی حاضری قبول فرمائے. آج ایسا موضوع اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی 82 نمبر آیت مبارکہ ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے اندر پھر ظلم کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہونے دی. اولئک لہم الامن، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو دنیا کے اندر امن، سلامتی، کامیابی، کامرانی نصیب ہوگی. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے، جنت میں جانے والے قرار پائیں گے. شرط کیا ہے؟ ایمان. آج جو دیندار طبقہ ہے نا، ہمیں فکر نہیں ہے تو ایمان کا فکر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. ایمان کی حیثیت دین اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر روح کی حیثیت ہے. روح موجود ہوتی ہے تو پورا ڈھانچہ کام کرتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے. ماں رو رہی ہوتی ہے میرا پت، کہتے پڑا ہوا ہے کہ نہیں، یہ پت نہیں، یہ بت ہے. آنکھیں موجود ہیں، دیکھتی نہیں، کان موجود ہیں، سنتے نہیں، زبان موجود ہیں، بولتی نہیں، ہاتھ موجود ہیں، حرکت نہیں کرتے. نام ہی ختم ہو جاتا ہے. نام والدین نے رکھا تھا عبداللہ عبد الرحمن، ساری عمر عبداللہ عبد الرحمن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن آج روح نکل چکی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ عبد الرحمن کا فکر کر لو، عبداللہ کا فکر کر لو، اس کو غسل دے دو. نہیں جی، میت کو پکڑو. نام، روح کے ساتھ نام بھی ختم. دین اسلام سے ایمان نکل جائے تو باقی ڈیڈ باڈی ہے. سارے اجزاء موجود ہوں گے، عبادات موجود ہوں گی، اپنا کام دکھاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. صحابہ اتنا فکر کرتے تھے. ابو بکر ایک دفعہ آئے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا پریشان تھے، پوچھا کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ کہنے لگے حنظلہ نافق ہوں، میں تو منافق ہو گیا. کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، جب دنیا کے دندوں میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے مرال.
تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیفیت تو میری بھی یہی ہے۔ وہ بھی بڑے فکر مند ہوئے، اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے عرض کیا ہمارے اوپر تو نفاق غالب آ گیا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بعض اوقات بندہ دعوے کرتا ہے میں ایمان والا، یار نبی کی جماعت کے اندر اگر نفاق والے موجود ہو سکتے ہیں تو ہمیں بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی نفاق غالب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں 8 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایمان والوں کی لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، بعد میں اور ہوتی ہے۔ فرمایا جو میری مجلس کے اندر تمہارے ایمان کی کیفیت ہے اگر وہ عام حالت میں بھی ہو تو بازار میں چلتے ہوئے فرشتے مصافحہ کریں۔ بس ایک ہستی کا، ویسے تو سارے صحابہ کو دیکھیں تو بڑا ہی فکر کرتے تھے، بڑا ہی فکر کرتے تھے۔ میں ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے اپنے بیان کو آگے لے کے جاتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ یہ تھوڑا سا متنبع کرنا کہ ہمیں ایمان کا فکر کرنا چاہیے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ نیکیاں بڑھنی، ایمان کی بنیاد پہ نیکیوں کا وزن بڑھنا ہے۔ آپ آئے ہیں نا، سب کو برابر اجر نہیں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، جتنا خشوع خضوع عاجزی اور تقوی زیادہ ہوگا اتنی نیکیاں زیادہ اور وزن بھی ایمان کی بنیاد پہ بڑھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر ایسی ہستی ہے جس بازار سے چلنا شروع کرتا ہے شیطان وہ رستے چھوڑ جاتا ہے۔ فرمایا میرے بعد نبی آنا ہوتا یا پیغمبر تو وہ اگر بڑھنا ہوتا تو عمر بنتا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ فرش کے اوپر عمر کوئی سوچ بناتا ہے، عرش پہ اللہ قرآن بنا کے ہمارے گھر میں نازل فرماتا ہے۔ 17 مقام ایسے ہیں کہ عمر کی سوچ کو رب نے قرآن بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پہ آ کے بشارت دی، عمر میں نے ایک محل دیکھا، جب اس کے اندر داخل ہوا نا تو ایک حور وضو کر رہی تھی حوض پہ، تو میری غیرت نے، میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کس کا گھر ہے، کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر کا ہے۔ کتنی بشارتیں ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں پھر اس عورت کو جب دیکھا تو میں آگے نہیں گیا، میں واپس آ گیا۔ یار اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، اللہ نے فرمایا یہی نہیں فرمایا کہ میں عمر پہ راضی، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیک نیتی سے ان کا پیروکار بنے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ بھی راضی ہو جاؤں گا۔ وہ ہستی حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی نے نفاق والوں کی نشاندہی کی تھی، تو بلایا حذیفہ مجھے وہ تھوڑا سا نشاندہی منافقین کے بارے میں تو کوئی بتا دو۔ انہوں نے کہا وہ راز نبوی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، امیر المومنین میں بیان نہیں کر سکتا۔ گردن جھک گئی۔ دیکھو فکر ایمان کا۔ فرمانے لگے حذیفہ یہ نہ بتا کہ کون کون نفاق والا ہے، بس اتنا بتا دے کہ نفاق والوں کی لسٹ کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یار ہمیں بھی فکر کرنا چاہیے اپنے ایمان کا یا نہیں؟
اور ایمان کو پرکھنے کے ایمان کم اور بڑا ہوتا ہے نا، بڑھتا ہے کم ہوتا ہے. ایمان کو پرکھنے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ایمان کا کہاں پتہ چلتا ہے؟ احزاب کا موقع ہے، دیکھو مدینہ ہے، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک کہہ رہے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، دوڑ جاؤ. لشکر کتنا بڑا آ گیا، آئے نا نیٹو کے اتحادی، ڈر گئے، کچھ ڈٹ گئے. یہ ایمان ہے، بندے کو ایمان کھڑا کرتا ہے. ایمان کے علاوہ کبھی کوئی کھڑا ہو سکتا مشکلات کے سامنے؟ نہیں. کہنے لگے یا اہل، قرآن ہے سورہ احزاب 12 اور 13 نمبر آیت مبارکہ، فرمایا کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، دوڑ جاؤ، چھوڑ دو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، جان چھوٹ جائے گی. آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور آگے 22 اور 23 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کچھ دوڑ رہے تھے، کچھ دوڑ کے آ رہے تھے. اللہ کے نبی فیصلہ تو رب نے کرنا ہے، حکم کرو کرنا کیا ہے. یہ ہے ایمان. پتہ چلتا ہے یہاں پہ ایمان کتنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جب خیبر کا قلعہ فتح کیا، ایک یہودی آیا جو ہے نا زیارت کرنے کے لیے کہ وہ شیر خدا دیکھیں کہ بڑا قد ہوگا، بڑی خوراک ہوگی، بڑا کچھ ہوگا. جب دیکھا نا تو جو کی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے تھے. حیران ہوا، یہ شیر خدا؟ کہا ہاں یہی شیر خدا. حیران ہوا، پوچھا حیران کیوں ہے؟ کہنے لگا میں تو زیارت کرنے کے لیے آیا تھا اور آپ کی خوراک. اور فرمایا مومن کبھی جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں لڑتا، مومن ہمیشہ ایمانی طاقت کے ساتھ. اور ہر دور میں اللہ نے کمزوروں سے کام لیا، اور ایمان کی قوت کے ساتھ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے فتح نصرت اس کے قدموں کا بوسہ لیتی. ڈٹ گئے، خندق کھودو، خندق کھود رہے ہیں. ڈرنے والے پھر پوچھ رہے ہیں اور کب تک لڑو گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اس طرح ایمان لائیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا لشکر اور پیٹوں پہ پتھر. سردی کا موسم، سردی سے بچاؤ کے لیے گرم بستر نہیں. نعوذ باللہ محمد نے دھوکے میں ڈال دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کب تک لڑو گے؟ بخاری کی حدیث نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر موت کی بیعت کی. علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ رہے. یہ کیا بول رہے ہیں ان میں؟ کھانے کو کچھ نہیں، پیٹوں پہ پتھر ہیں اور گینتی چلتی نہیں. جہاں مشکلات ہوتی کائنات کے محبوب پیغمبر خود ضربیں لگا رہے ہیں. اور عزم یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے باغیوں کے خلاف لڑتے رہیں گے. اللہ اکبر. بدر کا مارکا تھا نا. ایمان کے ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے. کچھ ڈر گئے، نہیں جی ادھر ہی رہتے ہیں، دشمن حملہ کریں گے تو گھروں سے تیر چلائیں گے. ایمان والے کہنے لگے مزہ نہیں آئے گا، فیصلہ تو رب نے کرنا ہے نا. یہ ہے ایمان کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ کے اوپر. ایمان کی 70 سے زیادہ شرطیں. پہلی شرط اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ ساری کائنات کو بنانے والا کسی نبی، پیغمبر، رسول، جن، فرشتے، انسان کا رائی کے برابر عمل دخل. جیسے بنانے والا وحدہ لا شریک، ویسے سارے نظام چلانے والا وحدہ لا شریک.
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کچھ ڈر گئے چھپ رہے ہیں، کچھ ڈٹ رہے ہیں. بچے آ گئے، مجھے بھی لے چلو. تم کیا کرو گے؟ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایمان ہے نا، ایمان کھڑا کرتا ہے. اللہ کے نبی بچہ نہیں ہوں، ایڑیاں اٹھا رہا ہے، میرا قد بڑا ہے. ایک کا نمبر لگ گیا، دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی کشتی کروا لو نا، قد اس کا بڑا ہے، قوت میرے پاس. یہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان بول رہا ہے. ایمان. کشتی ہو رہی کائنات، نمبر لگانے کے لیے کچھ چھپے ہوئے ہیں نفاق والے، اور کچھ نمبر لگانے کے لیے کشتیاں کر کے میدانوں میں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی تو نہیں، تو رب تو جانتا ہے نا، میں نے تو کمزوروں سے کام لینا ہے. عبد الرحمن بن عوف سوچ رہے ہیں ادھر بھی بچہ ادھر بھی بچہ، مزہ نہیں آئے گا. وہ ہاتھ مارتا ہے، یا میں ہے نا ابا جہل. کس نے ٹارگٹ دیا جی؟ اللہ کے نبی تو لے کے نہیں جا رہے تھے نا، کس نے ٹارگٹ دیا؟ یہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان. ایمان. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سورہ طلاق، میرے اوپر توکل کر کے دیکھ، فَهُوَ حَسْبُهُ، تجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے فرش کے اوپر اللہ پہ توکل کر کے کوئی قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، اللہ عرش پہ پوری کر کے دکھا دیتا ہے. یہ ہے ایمان. کہتا ہے یا میں ہے نا ابا جہل. چچا ذرا ابو جہل کے بارے میں بتانا. کہا بیٹو کیوں پوچھتے ہے؟ سنا ہے ماں نے بتایا کہ نبی کو گالیاں دینے والا ابو جہل، دین کا دشمن ابو جہل. کہا ابھی بات چل رہی، دوسرا مارتا ہے ہاتھ. یا میں اے نا ابا جہل، مجھے بتانا. مجھے بیٹو کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کا؟ یہ کیا بول رہے ہیں ان میں؟ ایمان کھڑا کرتا ہے. بچوں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تلواریں چھوٹی، قد چھوٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں جا رہے کہ بچے ہو بھی، بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے، یہ میری سنت ہے، میں کمزوروں سے ہی تو کام لیتا ہوں، ایمان کی بنیاد پہ. چچا پوچھتا ہے بیٹو پروگرام کیا ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ یہ اس لشکر کا کمانڈر بھی ابو جہل ہے، سردار ابو جہل ہے. وہ صفیں سیدھی کر رہے. کیا پروگرام ہے؟ کہتے ہیں یا امی فواللہ ما نجونا ان نجا و ان نجونا ما نجا. چچا اللہ کی قسم، یا آج ابو جہل زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. ان معاذ اور آج کوئی نبی کو گالیاں دینے والا ہے یہ نہیں ختم ہو گئے؟ اب بولو یار. سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کے بیان سن رہے ہو، شیخ بیٹھے ہیں، اصل بیان تو ان کا ہونا ہے. میں تو تمہیدی طور پہ مجھے لاہور سے آیا، یہ 7واں پروگرام ہے، 7واں پروگرام ہے آج کا. اور اللہ کی قسم یہ اللہ توفیق دیتا ہے. کہتے ہیں فواللہ ما نجونا ان نجا و ان نجونا ما نجا. چچا اللہ کی قسم، یا آج ابو جہل زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. اللہ نے کہا زندہ تم رہو گے، واصل جہنم ابو جہل ہوگا. کام تو میں نے لینا ہے نا. اللہ کہتا ہے میں نے لینا ہے نا. تم کھڑے ہو گئے ہو میرے پہ توکل کر کے. بخاری کی حدیث کتاب الجہاد کے اندر، تارا علیہ یبتغی القتل والموت مزانا، شاہی کی طرح جپٹے. من خیر معاش الناس لہم رجل، کائنات کے محبوب پیغمبر نے کہا میری امت میں سب سے اے گریڈ کا مومن بننا چاہتے ہو؟ اے گریڈ کا مومن، بلندی کے اوپر عظمت والا. من خیر معاش الناس لہم رجل،
मुमसिकुन अनाना फरसिही फी सबीलिल्लाह यतीरु अला मतनिही कुल्लमा समिया हैअतन औ फज़ियतन तारा अलैहि यबतग़िल क़त्ल वल मौत मुज़ाना। काश तुझे अरबी आती। अल्लाह की कसम, दिलों के जंग उतारने वाली ये हदीस है। कोई हल नहीं अल्लाह की कसम सवाए इसके कि मैदानों में डट जाएं। कुफर इस्लाम की जंग जारी है, कोई हल नहीं। 3 सुपर पावरों का हमारे आबाओ अजदाद की जिंदगी के अंदर हमारे सल्फ ने याद किया, हम भूल गए। और ये इलाका मौलाना मुइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह का, मैंने 5.5 साल उस बुजुर्ग वली अल्लाह मुजाहिद के साथ गुजारे। अल्लाह की कसम, जो उनके अंदर तड़प नजर आती थी हमारे अंदर नहीं है। झपटे और छोटी तलवारें, छोटा कद, अबू जाल कमांडर टारगेट बना लिया, गिरा लिया नीचे। और लश्कर में सबसे कमजोर, पतली दुबली पिंडलियों वाला मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन मसूद चढ़ा छाती पे। कद छोटा, पतला दुबला, पिंडली बच्चों जैसी, और चढ़ गया अबू जाल की छाती पे। बना अंता तू कौन है? अना अब्दुल्ला बिन मसूद। कौन अब्दुल्ला? फरमाया सुन कौन अब्दुल्ला, तुम्हारी बकरियों का चरवाहा गुलाम अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जाल आज तेरी छाती पे है, गर्दन काटता है। कटाने वाला कौन? अल्लाह ने कहा मेरे महबूब पैगंबर तू लेके जा नहीं रहा, मैंने अबू जाल को वासिल जहन्नम करवाना है तो माज और मोहब्बत से, और मैंने दुनिया में तेरे उम्मतियों को समझाना है कि खड़ा होना तुम्हारा काम है। तुम्हारा रब फरमाता है, वादा करता है, कातिलूहुम, किताल तुम करो, कातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, हाथ तुम्हारा होगा, अजाब रब रहमान का होगा। वयुख्ज़िम, अल्लाह इनको जलील कर देगा। वयंसुरकुम अलैहिम, और तुम्हें इनके ऊपर फतह देगा। वयश्फि सुदूर कौमिन मोमिनीन, और मोमिनों के सीनों को ठंडा करेगा। ठंडे हुए सीने। को खबर आई? यहां को खबर आई? कोई नहीं आई, कोई नहीं आई। इंडिया के चैनल सुनते हो? चीख रहा है कि नहीं? चीख रहा है कि नहीं? बाइडन जब इनके पास कुछ नहीं था, इतने मुल्क मुकाबला नहीं कर सके, बाइडन किन के सुपुर्द कर गया। खुदा की कसम रो रहे और छातियों पे चढ़े। जम्मू के अंदर 20 दिन का मार्का, पूरी दुनिया का कुफर शजदर हैरान है, मिलते ही नहीं कि कहां उड़ जाते हैं। 3 सुपर पावरों का बेड़ा गर्क हुआ तुम्हारे और तुम्हारे आबाओ अजदाद की जिंदगियों में। बरतानिया, सलफ की तारीख को पलट के देख लिया करो। मौलाना फजल इलाही वजीराबादी, कहो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। चोला मलंगों वाला और तस्बियां मलंगों वाली, मतार मलंगों वाली, गशकौल गले में हु के नारे लगा के मस्जिदों में आके ये कुरान की आयतें सुनाते, हर्रिज़ल मुमिनीना अलल क़िताल, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ क़िताल के लिए खड़े हो जाओ। थोड़े खड़े हुए, डब्बे पड़े होते थे घरों में, 1 लप आटा दे दिया करो मुजाहिदीन को, बस और कुछ नहीं चाहिए। रोटी पकाएंगे, पानी से खाएंगे, जहाद चलाएंगे। इतनी बड़ी रियासत थी कि सूरज गुरूब नहीं होता था। आज दुनिया के नक्शे के अंदर बरतानिया का
نقشہ کبھی دیکھا ہے؟ چھوٹا سا برطانیہ جہاد کی ضربوں کے ساتھ اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر رشیا آیا، رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے یا نہیں؟ پھر نیٹو کے اتحادی آئے، اس کی خبریں تو کوئی پہنچی ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قسم دین غالب آنے والا ہے، اللہ کی قسم دین غالب آنے والا ہے. اللہ کی قسم یہودی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرا بیڑا غرق ہونے والا ہے، عیسائی کا بھی عقیدہ ہے. ہندو پنڈت کو میں نے خود سنا، اسمبلی میں قانون بن رہا ہے اقلیتوں کے بارے میں، وہ ہندوؤں کو خطاب کرتے ہوئے ڈرا رہا ہے کہ تم خوش ہو رہے ہو، مجھے غزوہ ہند کا ماحول نظر آ رہا ہے. اللہ کی قسم تم تو اپنے ہو، نبی کو ماننے والے ہو، نبی کے نام کے اوپر جانیں قربان کرنے والے ہو. یہ ہندو اور عیسائی اور یہودی عقیدہ رکھتا ہے کہ جو ان کے نبی نے کہہ دیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سر کاٹا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، عبداللہ یہ میری امت کا فرعون تھا جس کا تو سر کاٹ کے لایا ہے. کٹوانے والا کون؟ ایک شہادت کے اوپر 3000 کا لشکر ترتیب دیا، 3000 کا لشکر. زید بن حارثہ کو، جعفر طیار کو، عبداللہ بن رواحہ کو. موتا میں پہنچے تو مقابلہ کتنوں کے ساتھ نہیں پتا. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. 2 لاکھ با مقابلہ 3000. کتنے نکلے مقابلے میں؟ کتنے نکلے؟ ایک نکلا، ایک. 2 لاکھ کے مقابلے میں کتنے نکلے؟ اب وہ بول رہا ہے کچھ، ذرا سوچنا اس میں کیا بول رہا ہے. گھوڑے کو ایڑی ماری، آگے میدان میں کر کے کہتا ہے نحن قتلناکم علی تاویل، کافرو ہم سے پوچھو ہم تمہیں کیوں قتل کرتے ہیں. یار کیا دلیر تھے، شیر تھے نبی کے غلام. سوال کرتا ہے یہ کیا بول رہا ہے اس میں؟ ایک نکلا، ایک. اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. کیا میرا اور تیرا یہ توکل ہے اللہ کے اوپر؟ کیا میں بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا مجھے بھی جہاد کی کچھ سمجھ آتی یا نہیں؟ کیا میری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ کہا نحن قتلناکم علی تاویل، کافرو ہم سے پوچھو ہم تمہیں کیوں قتل کرتے ہیں. کما قتلناکم علی تنزیل، نزول قرآن میں ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا. تم نے ہمارے ایک بھائی کو شہید کیا، اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل. آگے اس سے بھی بڑی بات کر دی، کہنے لگا ضربن یزیل الہام عن مقیل. آج ایسی، یہ کیا بول رہا ہے جی عبداللہ بن رواحہ سے؟ شیخ ایمان بول رہا ہے، ایمان. میرا ایمان بھی بولتا ہے. ذرا میں اپنے ایمان دل سے پوچھوں، ضمیر سے پوچھوں، میرا ایمان بھی کوئی بولتا ہے؟ ایمان بول رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ضربن یزیل، 2 لاکھ کے مقابلے میں ایک شیر داڑ رہا ہے، نبی کا دلیر شیر. ضربن یزیل الہام عن مقیل، ایسی ضربیں لگائیں گے تمہاری کھوپڑیاں توڑ کے رکھ دیں گے. وَيُذْهِلَ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِ، جب اس میدان سے دوڑو گے ہر دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا. کامیاب کون ہوئے؟ 3000 یا 2 لاکھ؟ یہ اس کے سینے میں، عبداللہ بن رواحہ کے سینے میں کیا بول رہا ہے؟ میرا بھی ایمان بولتا ہے یا مردہ ہو چکا ہے؟ یار کیا بیان کریں. صحابہ کی تاریخ بڑی، 90,000 صحابہ نے سینے اور شارک کا خون بہا کے ہمارے تک دین پہنچایا. شیخ بیان کر رہے تھے
واللہ یہ بھی دین کی برکت ہے، 5 دفعہ اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کی چھت نہیں ڈالی، چھپر ڈال لی ہے۔ صفا کے طالب علم ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، نبی جھولی پھیلا کے جہاد کے لیے فنڈ مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ چھت کے بارے میں نہیں، طالب علموں کے بارے میں نہیں، جہاد چلانے کے لیے۔ ایک گیا، ایک سب سے بڑی سپر پاور۔ یار کبھی کبھی یہ تاریخ کے اوراق بھی پڑھ کے دیکھ لیا کریں۔ ایران پہ چڑھائی کی نا، تو ایک سفیر بلایا، نہیں بات بنی، دوسرا بلایا، تیسری دفعہ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا پیغام کہ کوئی سفیر بلاؤ، دربار سجایا، کڑیل نوجوانوں کو کھڑا کیا، ایک گیا ایک۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر یہ قول نقل کیا۔ مغیرہ بن شعبہ ایسے نا، جب دربار سجایا تو انتظار کر رہے تھے، جب دیکھا نا دربان نے کہ ایک بندہ آ رہا ہے، لیکن لباس دیکھیں تو فقیر نظر آتا ہے، چال دیکھیں، ہتھیار دیکھیں، سفیر نظر آتا ہے۔ من انت، تو کون ہے؟ انا سفیر اسلام۔ تو سفیر؟ میں سفیر؟ بھئی اس لباس کے ساتھ تو شاہ ایران کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا بھئی تم نے بلایا، میں آیا، مجھے تو کوئی ذوق نہیں ہے، ہمارے بھی حکمران ہیں، کسی کے ساتھ تصویر ہی لگ جائے قوم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، ہمارے بھی سفیر جاتے ہیں۔ ایک گیا نا تو کہنے لگے کہ جا کے اس نے کہا بھی ہم تو شہنشاہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں نا، تو اسی لباس کے ساتھ، تو تیرے دربار کی حیثیت کیا ہے؟ ملنا ملے، نہیں ملنا، میں واپس جا رہا ہوں۔ جا کے پیغام دیا کہ بھئی وہ ایک آیا پھٹے پرانے کپڑوں والا، شاہی لباس نہیں پہنتا اور ہتھیار لگایا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نا کہتا ہے اسی لباس کے ساتھ جانا۔ انہوں نے کہا بلاؤ۔ اپنی تلوار کی مٹھی پکڑ کے، ٹاکیوں کی میان تھی، کلین پھاڑتے ہوئے گیا۔ وہ کہتے ہیں پاگل ہے۔ یہ احمقوں بیوقوفوں کی یہ علامت ہے کہ وہ دینداروں کو پاگل کہیں گے۔ ان کے لیے داڑھی پاگلوں کی علامت ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار پاگلوں کی علامت ہے، یہ ٹوپی بھی ایک وہ کہتے ہیں یہ پاگلوں کی، یہ گرم ہوتی ہے تو دماغ کو خراب کر دیتی ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہم کہیں کہ پتہ ان کو بھی نہیں کہ ہم بیوقوف ہمیں سمجھتے ہیں ان کو۔ میں ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ سکھر میں یہاں سے میری پاک پتن سے جب ڈیوٹی لگی نا، سندھ کی، پورے سندھ کے اندر بھی، تو سکھر چاڑی تھی پہاڑی، اس کے اوپر ہم نے دفتر بنایا ہوا تھا، تو وہاں نا کچھ سوٹا لگانے والے آتے تھے۔ جب ان کو سوٹے کی ہوتی تھی نا ابھی ٹوٹ، یعنی نہیں ملتا تھا، تو پھر پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ اوپر سے ایک گٹر کی نالی آ رہی ہوتی تھی، تو نیچے بھی گندگی ہوتی تھی، وہاں سے گیس بڑی گندی نکلتی تھی، تو وہاں وہ ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر تھا۔ ان کو کہنا نا کہ بھئی یار کہاں بیٹھے ہو؟ کہنا ساری دنیا پاگل ہے اور میں عقل مند ہوں، ان کو کیا علم ہے کہ یہاں سے کیا ملتا ہے؟ تو یہ دنیا دار بیوقوفوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اس داڑھی کو، نماز کو بیوقوفی کی علامت سمجھتے ہیں، ہوتے خود بیوقوف۔ جیسے وہ نشئی ہے نا، وہ کہتے ہیں ان پاگلوں کو کیا پتہ ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ تو کلین پھاڑتے ہوئے گئے نا، تو انہوں نے کہا یہ احمق ہے، اس کو علم نہیں میری تلوار کی نوک، اور وہ قصداً پھاڑ رہے ہیں کہ تم دربار میرے لیے سجاتے ہو، ہماری تلواروں کی نوک کے اوپر تمہارے یہ دربار۔ عبد المالک مجاہد نے یہ واقعہ لکھا، مارکہ قادسیہ، اور اس کے اندر انہوں نے واقعہ کہنے لگا یہ تم نا پشت در پشت غلام چلے آنے والی قوم، اور ٹرینڈ بدل لیا ہے نا تم، اور تمہاری داڑھوں کے اندر ہمارے ٹکڑے پھنسے ہوئے ہوں گے، تمہارے آباء و اجداد غلامی کی زندگی بسر کرنے والے۔ اس نے کہا تو بات صحیح کر رہا ہے، لیکن اب ہم وہ نہیں ہیں،
اب اللہ نے ہمارے اوپر ترس کھا کے نا ہمارے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس نے ہماری تزکیہ نفس کر کے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے زندگی بسر کرنے کا۔ اس نے کہا تمہاری ٹاکیوں کی میان میرے ہاتھیوں کے میرے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ اور واقعہ تو لمبا ہے لیکن نا اس نے ایک تلوار دی، تلوار دے کے اس نے کہا ان کو تلوار لا کے دو۔ پہلے اس نے کہا کہ تو جو ہے نا جو تم آئے ہو بھکاری ہو، پہلے تمہارے باپ دادا آتے تھے بھیک مانگتے تھے، اب تم لڑنے کے بہانے آ گئے ہو، ہے بھوکے ہو تم، اور یہاں سے تم 30,000 کا لشکر لے کے آ گئے، جو لینا ہے لے لو اور موت کی وادی سے نکل جاؤ، ورنہ عبرت کا نشان بناؤں گا، دنیا دیکھے گی کہ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں غلط سمجھے ہو، تیرے لیے 3 پیغام لایا ہوں، اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر سلامتی میں آ جائے گا، اور تو عدل جزیہ تھا یا جزیہ دے، تو ہم امیر المومنین کو جا کے کہتے ہیں کہ اس نے جزیہ دینے کا معاہدہ کر لیا، تیرا تخت و تاج تجھے مبارک، اور یا پھر قادسیہ کے اندر ہم منتظر ہیں، جو تیرے پاس ہے نا لے کے آ جا، فیصلہ پھر ہمارا رب کرے گا کہ اپنی دھرتی پہ تمہیں پسند کرنا ہے کہ ہمیں پسند کرنا ہے۔ ایک ہے ایک، اللہ کی قسم یہ وہ دربار تھا، دنیا کے بڑے بڑے حکمران گردن جھکا کے بات کرتے تھے، آج ایک شمع رسالت کا پروانہ ہے، پورے دربار پہ سکتہ طاری ہے۔ یار ہمارا کب ایمان بولے گا؟ کب ہم کھڑے ہوں گے؟ ہمیں جب سمجھ نہیں آتی تو جہاد کی سمجھ نہیں آتی۔ 3 سپر پاوروں کا جہاد کی ضربوں کے ساتھ اللہ نے بیڑا غرق کیا، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی معاشی بائیکاٹ ہے، کہیں اسلامی ریاست نہ بن جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے اہل حدیث علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، شہر سے میں آؤں خبریں تو دے، پتہ کسی بات کا نہیں، جو کافر کہتے ہیں وہ ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادے کے قاتلوں کو تو معاف کر دیا، ہمیں نہیں معاف کیا۔ اس نے نا تلوار دی۔ عبد المالک مجاہد نے مارکہ قادسیہ میں لکھا کہ تلوار دی، اس نے کہا کہ اللہ اصلہ 2 لا کے تلوار، ویسے دہشت ڈالنے کے لیے بھی بڑی تلوار لمبی چوڑی، اور اس کی تلوار کے مقابلے میں کوئی خوف زدہ ہوگا، ہیبت ہوگی کہ بڑی بڑی تلواریں میرے لشکر کی، ایک بڑی تلوار لا کے دی، تو اس نے نا زمین میں گاڑ دی۔ عبد المالک مجاہد نے لکھا کہ پیچھے ہٹا، وہ جیسے جو ہے نا جنگی مظاہرہ ہوتا ہے نا، کلا بازیاں لگاتے، پیچھے اس نے نا ٹاکیوں کی میان الگ کی، اور پیچھے ہٹ کے نا جیسے پہلوان دنگل کے اندر اترتا ہے نا، اس طرح 2-4 دفعہ اپنی رننگ کرنے کے بعد نا تو پھر کلا بازیاں لگاتے لگاتے قریب آ کے نا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے مارا نا، تو اس تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پورے دربار کے اندر سکتہ طاری تھا کہ یار اس کی تلوار کیا ہے، اور اس کی چال اور ڈھال کیا ہے، اس کا لباس کیا ہے۔ ایک نبی مکرم کا غلام شاہ ایران کے دربار میں ہے اور سکتہ طاری ہے۔ انہوں نے کہا پاگل ہے، بات نہیں آئی نا، کہا مٹی کا ٹوکرا اس کے سر پہ رکھ کے دربار سے نکالو، اور اس کو کہو کہ تجھے ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا، کل سے قبل نکل جاؤ اس موت کی وادی سے۔ ٹوکرا سر کے اوپر ہے، مبارکیں دیتے ہوئے باہر نکلے، اور آنیوں تمہیں مبارک ہو، تم نے ایران کی دھرتی کا ہمیں وارث بنا دیا۔ دوسرے دن جو میں سنانا چاہتا ہوں، بخاری کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے، جب 1,20,000 کا لشکر آیا نا ہاتھیوں کا، ہاتھی عربیوں نے دیکھے نہیں تھے، پہلے دن دیکھ رہے تھے، پہلے دن جب آئے تو ایک نکلا، مغیرہ بن شعبہ، جس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بلایا تھا،
1,20,000 کے مقابلے میں ایک نکلا، ایک۔ امام ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ امام ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ سمجھ شاید آ جائے آپ کو، امام ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اور امام ہی دعوت کے قافلے نکالتا ہے، امام ہی جہاد کے قافلے نکالتا ہے۔ امام نماز کا بھی قائد ہوتا ہے، امام جہاد کا بھی قائد ہوتا ہے۔ ایک نکلا، ایک۔ گھوڑے کو ایڑی ماری، امام بخاری نے اس کے قول کو نقل کیا، آمارنا نبینا رسول ربنا۔ شیر داڑ رہا ہے، 1,20,000 کو للکار رہا ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان بول رہا ہے، ایمان۔ آمارنا نبینا رسول ربنا، ہم کو ہمارے نبی اللہ کے رسول نے تمہارے خلاف لڑنے کا حکم دیا۔ ان نقاتلکم، ہم اس وقت تک لڑیں گے، حتی تعبدوا اللہ وحدہ، جب تک تم شرکیہ عقائد چھوڑ کے توحید کے عقیدے سے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، ہم تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ او تؤدوا الجزیہ، یا جزیہ دو۔ آگے کہتا ہے اخبرنا، اس سے بھی بڑی بات کر دی، اللہ پہ توکل کرتے۔ اخبرنا نبینا رسول ربنا، ہم کو ہمارے نبی اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی، انہو من قتل منا، ایرانیوں جو تمہارے خلاف لڑتے ہوئے قتل کر دیا گیا، سارا الی الجنت فی نعیم، ایسی جنت میں جائے گا جس کی نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ جو کٹے گا وہ جنت کا وارث بنے گا۔ آگے اس سے بھی بڑی بات کر دی، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا، ایرانیوں جو تمہارے خلاف لڑتے ہوئے باقی بچے گا، مَالَكَ رِقَابَكُمْ، ہمارا رب تمہاری گردنوں کا اس کو مالک بنائے گا، تمہاری عورتیں اس کی لونڈیاں، تمہارے مرد اس کے غلام بنیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ادھر جو عبداللہ بن رواحہ نے کہا وہی ہوا، ادھر جو مغیرہ بن شعبہ نے کہا وہی ہوا۔ 4 دن 3 دن خون ریز جنگ ہوئی، 8,000 سے ابا شہید ہوئے۔ چوتھے دن 35,000 لاشیں چھوڑ کے ایرانی آگے آگے تھے، اور 22,000 شمع رسالت کے پروانے پیچھے پیچھے تھے، اور ان کی عورتیں لونڈیاں بنی اور ان کے مرد غلام بنے۔ آج بھی اللہ کی فتح و نصرت کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، کشمیر آزاد ہو جانا ہے، انڈیا کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ حصہ ڈال لو، حصہ ڈال لو، حصہ ڈال لو۔ یہ عمران برخوردار کی آپ کے علاقے میں ذمہ داری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ان شہینوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا ہو کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شیوخ کا آنا بھی قبول فرمائے، ہماری حاضری لگانا بھی قبول فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کا فکر نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور پھر ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی۔ ظلم سے مراد شرک ہے، جو لقمان علیہ السلام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا تو پھر پختہ ایمان کے سب کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ میں کھڑا ہوں، اللہ نے مجھ سے کام لے لینا ہے۔ اولئک لہم الامن، دنیا کے اندر امن سلامتی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ وہم مہتدون، وہی ہدایت پانے والے، اور ہدایت والے جنت میں جانے والے قرار پائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور سمجھ کے یہ فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے بھائی شیخ کی جو ہے نا وہ بیان